اور ہمارے پنڈی اسلام آباد کے جن علماء نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ان میں مولانا حیدر علوی سر فہرست ہوتے ہیں، تو وہ تو گویا وہ بھی میزبانوں میں شامل ہیں اس تقریب کے۔ ایک تو وہ سٹیج پہ اپنی نشست سنبھالیں، لیکن اس سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا ادھر تشریف لے آئیے، اور اپنا جو ان کا ایک مخصوص انداز ہے ماشاءاللہ، نثر میں نظم پڑھتے ہیں، تشریف لائیں گے اور من کنت مولا فہذا علی مولا کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے جناب مولانا حیدر علوی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله مولانا العظيم۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، قل کا جمال جزو کے چہرے سے ہیں عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور اہل حبس کی لقمائے تر پر رہی نظر، نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ اور آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ انتہائی عزت و توصیف پروردگار ارض و سما کے لیے جو کائنات کے ذرے ذرے کا پالنہار ہے، بے حد و بے حساب درود و سلام سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے لیے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے غدیر فاؤنڈیشن اور ان کے جملہ عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کے سجانے پر غدیر کا وحدت امت سے کیا تعلق ہے میں اسی کو بیان کروں گا، لیکن اس کے بیان سے پہلے کچھ تمہید ایسی ہے جس کو بعض دفعہ ہم اپنی فرقہ وارانہ سوچ کی نظر کر دیتے ہیں، جس سے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان نہ صرف فاصلے بڑھتے ہیں بلکہ فرقہ واریت کی جو آگ تھمنی چاہیے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ہم نے بہت سارے عنوانات کو ایسا فرقہ وارانہ کفن پہنایا کہ اب وہ واقعات بھی دفن ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن میں ایک غدیر خم کا بھی عظیم الشان واقعہ ہے کہ جس کو بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ فرقہ وارانہ کفن پہنانے کی کوشش کی جاتی رہی، جس کا سبب ہے کہ اہل سنت میں آج بعض ایسے طبقات ہیں کہ جن کے سامنے غدیر خم کا عنوان قائم کیا جائے تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا اس چیز کو، ہم نے اصل عنوان قائم ہی نہیں کیا، ہم نے سمجھا کہ یہ صرف ہمارے فرقے کی پہچان ہے جبکہ امت ہی کی نہیں، وحدت امت ہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الی الخلق الکافہ کا اعلان فرماتے ہیں کہ میں ما سوی اللہ تمام مخلوقات کا رسول بن کر آیا ہوں، اسی طرح میرا ایمان ہے کہ ائمہ اہل بیت فقط کسی ایک فرقے کے امام نہیں ہیں، کسی ایک طبقے کے ہادی نہیں ہیں، بلکہ ائمہ اہل بیت ان کی سیرت و کردار، ان کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے چراغ ہیں۔ جب تک ہم ان سے فرقہ وارانہ کفن ہٹا کر
اصل روشن چہرہ انسانیت کے سامنے پیش نہیں کریں گے، نہ اسلام کا پرچم سر بلند ہو سکتا ہے، نہ قرآن کا پرچم سر بلند ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت کا پرچم سر بلند ہو سکتا ہے۔ شاید میرے یہ کلمات آپ کے دلوں کو اندر جگہ نہ بنا پائیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ برادران اسلام، خطبہ حجۃ الوداع پوری دنیا کے اندر اس کی دھوم ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب 9 ذی الحجہ آتا ہے تو ہمیں 10 ذی الحجہ کو ہمیں وہی خطبہ دوبارہ سننے کو ملتا ہے کچھ لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ۔ لیکن یہ یاد رکھیے، خطبہ حجۃ الوداع کسی ایک مقام پر میرے آقا نے کھڑے ہو کر ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ اپنی اونٹنی مبارک پر سوار ہیں، کسی ایک مقام پر آپ رکتے ہیں اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، کوئی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں، پھر کسی اور مقام پر رکتے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کا جو اولین چارٹر ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس پہ ہمارے کسی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے۔ لیکن وہ خطبہ مختلف مقامات پر ٹکڑوں کی صورت میں تھا جو امت کی ہدایت کے لیے جمع کیا گیا۔ ہمارا اس پر تو پورا ایمان اور ایقان ہے، لیکن خطبہ غدیر ٹکڑوں میں نہیں ہے، مختلف جگہوں پر آقا کا دیا ہوا خطاب نہیں ہے۔ اس خطاب کی جو ایک ہی جگہ پر تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور ایک ممبر کیوں لگایا گیا، ایک صاحبان کیوں لگایا گیا، اونٹوں کے کجاوے کیوں جوڑے گئے، آخر اتنا اہتمام کیوں کیا گیا، اور سٹیڈیم نما وہ وادی ہے جو چاروں طرف سے بظاہر جو ہے وہ پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، اور وہاں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں میرے آقا نے اولین خطاب میں فرمایا کہ شاید میں تمہارے درمیان اس کے بعد یوں موجود نہ ہوں۔ نو مسلم صحابہ کو تو اس کی سمجھ نہ آئی، لیکن کبار صحابہ کرام یہ محسوس کرنے لگے کہ آقا نے اس دنیا سے جانے کا پیغام دے دیا ہے، حضور نے اپنے وصال ظاہری کا جو ہے وہ اشارہ دے دیا ہے، ان کی آنکھیں برس رہی ہیں، ان کے دل رو رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آقا تو چلتی پھرتی ہدایت ہیں، حضور اٹھتے ہیں تو ہدایت، بیٹھتے ہیں تو ہدایت، کلام کرتے ہیں تو ہدایت، سوتے ہیں تو ہدایت۔ حضور کے بعد مشخص، متشکل، مجسم، چلتی پھرتی ہدایت کون ہوگی، یہ سوال تھا۔ اور پھر اللہ کا بھی قرآن میں یہ وعدہ ہے، ہم کسی قوم کو بنا ہادی اور ہدایت کے نہیں چھوڑتے۔ تو حضور نبی کریم آج پاکستان کے اندر سینکڑوں تنظیمیں ختم نبوت پہ کام کر رہی ہیں، اگر یہ حدیث غدیر موجود نہ ہو، خطبہ غدیر موجود نہ ہو، تمہارے عقیدہ ختم نبوت کا تیا پانچا ہو جائے، تمہارے عقیدہ ختم نبوت کی کوئی ٹھوس دلیل باقی نہ بچے۔ میرے آقا کو اتنے بڑے اہتمام سے امت کو اس لیے گزارنا پڑا تاکہ امت کو یہ پتہ چلتا رہے کہ جس طرح پچھلی امتوں کے اندر نبی جاتے، گمراہی آ جاتی، پھر نبی بھیجے جاتے، پھر نبی اٹھتے، پھر گمراہی آتی، لیکن حضور تو خاتم النبیین ہیں، آقا کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ نئی شریعت نے آنا ہے، نہ نئی نبوت نے آنا ہے۔ پھر قرآن کا یہ وعدہ کہ ہم ہادی اور ہدایت کے بغیر امت کو اور انسانیت کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک امت کی ضرورت کو، ایک انسانیت کی ضرورت کو، کہ انہیں بھی چلتی پھرتی ہدایت میرے بعد چاہیے، انہیں بھی متشکل مجسم ہدایت میرے بعد چاہیے، اور دوسرا کہ وہ کس ذات کو میرے بعد بطور ہادی، بطور رہنما، بطور آقا کے لے کر چلیں۔ برادران اسلام، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی سے فرماتے ہیں جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلا لو۔ اگر یہ 6 صحابہ کی صرف جو ہے وہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا جا رہا ہوتا تو 1.25 لاکھ مجمع کو جمع کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جہاں تپتی دھوپ ہے، جہاں نیچے ریت ہے جو جل رہی ہے، وہاں آقا نے حکم دیا جو آگے ہیں انہیں واپس بلاؤ، اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خواتین و حضرات عمومی خواتین و حضرات نہیں تھے، کم و بیش 1.25 لاکھ میرے آقا کی 23 سالہ بلکہ میں کہوں گا 63 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں یہ جماعت صحابہ تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ ان سب کے لیے یہ سوال تو بنتا تھا
کہ حضور جب خاتم الانبیاء ہیں اور حضور نے وصال فرمانا ہے تو حضور کے بعد ہمارے لیے ہدایت کے چراغ کون ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ امت پوری کی پوری امت کو مجتمع کر دیا میرے آقا نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو چلے گئے ان کو جانے دو، جنہوں نے آنا ہے ان کا انتظار چھوڑو، بڑا اہم خطاب ہے، بڑا اہم اعلان ہے، ابھی کرتے ہیں سنو جاؤ۔ نہیں، فرمایا میری ساری جد و جہد، میری ساری محنت سب کو مجتمع کرو۔ گویا اس لمحے کی موجود ساری امت کو جمع کر لیا گیا۔ کس پرچم کے تلے میرے آقا نے انہیں مجتمع کیا؟ کون سا وہ اعلان تھا جس نے امت میں وحدت کی صورت پیدا کی؟ کس چیز نے 3 دن عید کے طور پر، خوشی کے طور پر جھومنے پر مجبور کر دیا اس وقت کی 1.25 لاکھ کی جماعت صحابہ کو؟ وہ کون سا ایسا ان کے لیے بڑا اعلان تھا؟ لوگوں اگر یہ محض ایک اعلان ولایت علی کے طور پر لیا جائے تو شاید لوگوں کی عقل کو یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین ہمارے ہاں مختلف ترک سے اور مختلف حوالوں اور مواقع پر موجود ہے۔ تقریباً میں نے 3 سے 4 مواقع پر آقا کریم کو حدیث ثقلین یا حدیث امرین یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، جس میں حدیث شیعین کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن وہ 2-3 مقامات پر ہے۔ اس مقام پر بھی امام نسائی نے ذکر کیا کہ آقا کریم نے حدیث ثقلین کو جوڑ کر بیان کیا تاکہ امت کو یہ نہ سمجھ آئے کہ شاید حضور نبی کریم کے ظاہری وصال کے بعد تنہا ذات علی ہی ہدایت ہیں اور صبح قیامت تک ہدایت کے چراغ گل ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر سارے صحابہ کو متوجہ کر کے پہلے اپنا حق جتلایا کہ مجھے بتاؤ، میں نے تم تک کلمہ پہنچا دیا، ایمان پہنچایا، اسلام پہنچایا، کیا میرا تمہاری جانوں پر حق ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے بہتر ہوں؟ بھلا یا رسول اللہ۔ کیا حضور نے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں یا نہیں ہوں؟ کہا بھلا یا رسول اللہ۔ اب اگر کسی کو کہا جائے کہ مولا کائنات بطور مولا ہماری جانوں کے مالک ہیں، وہ کہیں گے نہیں، اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے، بس مولا علی ہمارے دوست ہیں۔ عجیب معاملہ ہے بھئی، دوست کیسے ہو گئے؟ حضور تمہیداً پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ کیا میں تمہارے سے اولا ہوں؟ کیا میں تم سے بہتر ہوں؟ کیا میں تمہارے قریب ترین ہوں؟ جب ساری چیزیں پوچھنے کے بعد ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے تو یہ اس چیز کا احساس دلانا تھا کہ مولا کے لفظوں کو عمومی نہ سمجھنا، یہ محض 6 صحابہ کی جو ہے وہ ہدایت کا سامان نہ سمجھنا، بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ سے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں، جو حاضر ہو اس کو بعد میں آنے والوں تک پہنچا دینا۔ غدیر فاؤنڈیشن کا یہ عمل غیر معمولی ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے حکم دیا تھا، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی فرمایا جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں، اور شاید بعد میں آنے والے تم سے بہتر اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ غدیر کا یہ پیغام صبح قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔ اور اس وقت جب میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، سب سے پہلے اس وقت فرقہ بندی نہیں تھی، اس وقت یہ تفرقے نہیں تھے، سب سے پہلے آگے بڑھ کر جنہوں نے مبارکباد دی، ہماری زبانیں کانپ اٹھتی ہیں ان کا نام لیتے ہوئے، وہ حضرت عمر تھے۔ انہوں نے کہا بخے بخے مبارک ہو مبارک ہو، اے میرے علی، آپ نے صبح اس حال میں کی ہے، آپ ہر مومن مرد اور مومن عورت کے جو ہے وہ مولا ہیں۔ پہ دوسرے حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی مبارک ہو مبارک ہو، آج کے بعد صبح قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کے آپ مولا ہیں۔ اگر یہ محض اس وقت تک کا واقعہ ہوتا تو یہ 2 کبار صحابہ یہ نہ کہتے کہ قیامت تک، صبح قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح آج امت علی کے دستے مبارک اور نبی کے دستے مبارک کے سائے تلے مجتمع اور متحد ہے، قیامت تک اس امت کو اگر کوئی نام جوڑ سکتا ہے، اگر کوئی ہاتھ جوڑ سکتا ہے، اگر کوئی کردار جوڑ سکتا ہے تو وہ کردار مولا کائنات کا ہے، وہ ہاتھ دستے مولا کائنات ہے۔ برادران اسلام، عقیدہ
ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل وہ اعلان غدیر کی صورت میں میرے آقا نے عطا فرمائی کہ لوگوں میرے بعد ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوگا، ہدایت کا چراغ گل نہیں ہوگا، بلکہ ہدایت جاری رہے گی، یہاں تک میرے آقا نے فرما دیا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری بیٹی زہرا کا فرزند امام محمد مہدی علیہ السلام اس امت کے اندر ظہور پذیر نہیں ہوتے اور وہ انسانیت کو ہدایت نہیں دیتے اور پوری دنیا کو ہدایت اور رہنمائی سے بھر نہیں دیتے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ سو برادران اسلام، ہدایت رکی نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، ہم نے اپنے دل کے دروازے کھولنے ہیں۔ کل اگر امت ہدایت کے ان دروازوں کو بند کر دیتی، میں نے وہ روایت پڑھی ہے کہ امت کی اہل سنت کی 40 سے زائد کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے، 153 ترک سے یہ روایت موجود ہے، 93 صحابہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث متواترہ ہے۔ قرآن کے بعد جس روایت سے عقیدہ بنایا جا سکتا ہے، حدیث غدیر اس حدیث میں شامل ہے۔ یہ عمومی روایت نہیں ہے کہ جس کو ضعیف کہہ کر رد کر دیا جائے، یہ حدیث متواترہ ہے، قرآن کی آیت کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ لیکن امت کی آنکھوں سے اوجل تب ہوتی ہے جب آپ اس کے اوپر فرقہ وارانہ کفن پہناتے ہیں۔ آئیے، یہ حدیث انسانیت کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، یہ واقعہ امت کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم ہمیں مولا کائنات اور آپ کی آل پاک کے سائے تلے مجتمع فرمائے اور ہمیں لشکر امام محمد مہدی علیہ السلام کا حصہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مولا